سبحان اللہ کیا کہنے ناظرین اکرام، شہباز حسین فیاض حسین قوال آپ کے سامنے مظہر حسن کا کلام پیش کر رہے تھے، جو کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہرا آفاق کلام کا منظوم ترجمہ تھا۔ ناظرین گرامی قدر، الحمدللہ طریقت و عقیدت کا یہ حسین سفر جاری ہے۔ ARYQ TV کے اسٹوڈیو سے لے کر پاک و ہند پوری دنیا سے جہاں جہاں اہل اللہ جلوہ گر ہیں ان کے قدموں سے یہ سفر جاری ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان اہل اللہ کا ذکر کیا حسین انداز میں کرتے ہیں۔ آپ الخیرات الحسان کے صفحہ نمبر 149 میں لکھتے ہیں، امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی مشکل آتی، کوئی معاملہ درپیش ہوتا، کوئی راستے میں رکاوٹ حائل ہو جاتی، کوئی دیوار حائل ہو جاتی، امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں 2 نفل ادا کرتا ہوں، اور 2 نفل ادا کرنے کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور پہ جا کے دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں میرے یہ معمول میں بات شامل ہے کہ جب بھی امام اعظم کی بارگاہ میں آیا میں نے دعا کی، اللہ نے میری مشکل کشائی فرمائی ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب عزت مآب قبلہ پیر قمر الشکور احمد دامت برکاتہ القدسیہ۔ پیر صاحب یہاں تو ایک یہ سنگم دیکھیں کتنا حسین ہے، آپ دیکھیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کا یوم بھی اور پھر حضور قدوائی سرکار کا یوم بھی ایک سنگم ہو گیا، ایک ملاپ ہو گیا ہے، اور پھر امام صاحب نے جو التجا کی اور پوربی زبان میں ہم نے ترجمہ سنا، یہ ایک شعراء کا عاشقوں کا انداز ہوتا ہے، کبھی آنسوؤں کو وہ ذریعہ بناتے ہیں، کبھی آہوں کو ذریعہ بناتے ہیں، کبھی صبا کو ہوا کو ذریعہ بناتے ہیں دربار مصطفیٰ میں التجا کے لیے۔ کیا فرمائیں گے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کا ظہور پر نور 15 جمادی الاول 38 ہجری کو ہوا، اور 2 سال آپ نے امیر المومنین حضرت مولا علی مرتضیٰ کی آغوش تربیت میں گزارے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں حافظ عماد الدین ابن کثیر علیہ رحمت نے البدایہ والنہایہ میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آپ ان سے ملنے کے لیے تشریف لائے، تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے حضور کا ایک ارشاد مبارک جو وہاں لوگ حاضر تھے ان کو سنایا کہ ایک بار میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، تو حضرت امام حسین علیہ السلام کھیلتے ہوئے آئے، سرکار نے انہیں چوما، پیار کیا، سینے سے لگایا اور اپنے پاس بٹھایا، سبحان اللہ، اور پھر فرمایا جابر میرا یہ جو چھوٹا نواسہ حسین ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام تو علی ہوگا، لیکن وہ اس قدر عبادت گزار ہوگا سبحان اللہ، کہ قیامت کے دن حاملین عرش جو فرشتے ہیں ان میں سے ایک فرشتہ ندا کرے گا کہ زین العابدین کھڑا ہو جائے تو میرا وہ بیٹا علی اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا اور بارگاہ رب العزت میں پیش ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب سوچنے والی یہ بات ہے سرکار کے اس فرمان عالی شان سے کہ نماز ہم سب ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کی نیت سے، ذہن نصیب کہ جن کی بندگی اس کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جائے، اور حضور اعلان فرما دے کہ یہ زین العابدین ہیں، عابدوں کی زینت جن سے صف عابدین سج جائے۔ میں 2 شعر 3 شعر اس کلام کی عربی کے پڑھ دیتا ہوں ہم برکت کے حصول کے لیے۔ ان نلت یا ریح الصبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روضتاً فیہا النبی المحترم۔ اے باد صبا اگر تیرا گزر سرزمین مدینہ تک ہو، اس روضہ مطہر پر جس میں نبی آخر الزمان تشریف فرمائے ہیں، تو میرا سلام ان کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ اکبادنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ طوبیٰ لأہل بلدت فیہا النبی المحتشم۔ چونکہ یہ استغاثہ آپ نے اس وقت پیش کیا بارگاہ نبوت میں جب آپ کو اسیر کر کے دمشق کی طرف لے جایا جا رہا تھا، تو عرض کرتے ہیں کہ
کہ ہمارے جگر زخمی ہیں فراق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. سبحان اللہ. اقبادنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ. اللہ حضور کی جدائی کی تلوار نے اللہ ہمارے اکبر. جگر جو ہیں وہ زخمی کر دیے ہیں. جی. طوبیٰ لأہل بلدۃ فیہا النبی المحتشم. واہ واہ. کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو شہر نبی میں آرام فرما ہیں. کیا کہنے یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین. سبحان اللہ. اے سارے جہانوں کے لیے رحمت اپنے زین العابدین کو سنبھالیے. سبحان اللہ. اکبر یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس عید الظالمین فی الموکب والمزدہم. اے سارے جہانوں کے لیے رحمت اپنے زین العابدین کو سنبھالیے. سبحان اللہ. یہ دشمنوں کے ہاتھوں میں گرفتار رنج و بلا ہے. واہ واہ تو واہ. یہ ہماری خوش قسمتی ہے جی. کہ حضرت عظیم سلسلہ عالیہ چشتیہ کی نظامیہ کے عظیم المرتبت بزرگ حضرت خالد ظفر قدوائی رحمۃ اللہ علیہ کا 16واں سالانہ عرس مبارک الحمدللہ. ہمیشہ 14، 15، 16 جمادی الاول کو ہوتا ہے اور آج اس کا درمیانی شب ہے. اس پر ہم اس برکت کو بھی سمیٹ رہے ہیں اور اہل اللہ کے قدموں میں بیٹھ کر اہل اللہ کا فیض جو ہے وہ بھی حاصل کر رہے ہیں، جس کے بارے میں اقبال کہا کرتے تھے. اقبال نے مشہور پیغام اپنا دیا، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی. کیا کہتے ہیں؟ نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. سبحان اللہ. وہ فقیروں کی خدمت سے وہ عظیم نعمتیں عطا ہوتی ہیں جی. جو اللہ تعالیٰ کے کسی اور طریقے اور کرینے سے مشکل حل نہیں ہوتی، وہ اہل اللہ کے قدموں میں حاضر ہونے سے وہ مشکل حل ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ برکتیں ہم عرس مبارک کی سمیٹ رہے ہیں. جی. اور جب بھی اہل اللہ کے در دولت پر کوئی حاضر ہوتا ہے وہ اپنے کرم سے آنے والے کے دامن مراد کو بھرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کے دامن کو نہیں دیکھتے، وہ اپنی عطا کو دیکھتے ہیں. واہ واہ واہ. اور اس کی کمزوریوں اور کوتاہیوں کو نہیں دیکھتے بلکہ اپنی جود و سخا کو دیکھتے ہیں. تو آج سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ کی اس عظیم خانقاہ میں صاحب عرس برکتیں اور فیض تقسیم کر رہے ہیں اور ان کی بارگاہ میں تمام عقیدت مندان ان کے حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ اس آستانہ اقدس کو اسی طرح آباد اور شاد رکھے، مولا برکتیں عطا فرمائے. کیا کہنے. ناظرین گرامی قدر آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ یہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں اور خاص طور پہ آج ہمارا اعزاز یہ ہے کہ حضور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم بھی ہمیں ساتھ مل جاتا ہے. اور میں ایک بات بڑی خوبصورت ناظرین آپ کو تحفہ دے رہا ہوں کہ حرم کعبہ میں ایک نوجوان ہے جس کے چہرے پر نقاب ہے اور وہ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں یہی کہتا ہے میرے گناہ اتنے ہیں کہ مالک تیرے درختوں کے اتنے پتے نہیں، مالک میرے گناہ اتنے ہیں کہ اتنے کائنات میں ریت کے ذرے نہیں ہیں، مالک میرے اتنے گناہ ہیں سمندر میں اتنے قطرے نہیں ہیں. جب لوگوں نے چہرے سے نقاب اتار کے دیکھا یہ ساری رات اپنے آپ کو گناہگار کہنے والا کون ہے تو لوگ دیکھ کے حیران ہو گئے. ساری رات آپ کو گناہگار کہنے والا امام حسین کا بیٹا امام زین العابدین ہے. جی ہم پھر چلتے ہیں شہباز حسین اور فیاض بھائی کی جانب سے اور میں گزارش کروں گا مولانا جامی کا شعرا پاک کلام جہاں روشن است از جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ جی.
مشتاق آفتاب جمال محمد، مشتاق آفتاب جمال محمد، ماں بندائے محمد آل محمد، ماں بندائے ماں محمد آلے محمد، مارا چه هست لاف غلامی مصطفی، ما کم تری غلام بلال محمد، ما کم تری غلام بلال محمد، حق جلوہ غرض طرز بیان محمد است، حق جلوہ غرض طرز بیان محمد است، آرے کلام حق بزبان محمد است، آرے کلام حق، آرے کلام حق بزبان محمد است، غالب ثنائے خواجہ بیضا گذاشتے، کان ذات پاک مرتبہ دان محمد است، کان ذات پاک مرتبہ، کان ذات پاک مرتبہ دان محمد است، مرحبا ہستم ثنا خان رسول، صد سلام من با جسم پاک بر جان رسول، اے سبا وے پہ مشتاق بدرگاہ
گو سلام دست بستہ پیش ایوان رسول جہاں روشن است جہاں روشن
شد از جمال محمد دلم زنده شد از جمال محمد دلم زنده شد از جمال دلم زنده شد از جمال محمد دلم زنده شد دلم زنده شد دلم زنده شد از جمال محمد دلم زنده شد از جمال
بوقت شنیدن وصال روشن